میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں، حدیث صحیح کیا ہے؟ مولانا میری باتوں کو نوٹ بھی کر لیں کہ حدیث صحیح کیا ہے۔ حدیث صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ سارے اصطلاحات جتنے آپ مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں، آپ ہم سے بڑے مقلد ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کے جوتے تو قرآن و حدیث کے دلائل اس میں نہ ہو، قرآن و حدیث الگ چیز ہے اور تقلید الگ چیز ہے۔ یہ آپ کے علماء اس کے معنی کرتے ہیں۔ التعریفات امام جرجانی، یہ میرے ہاتھ میں المعجم الوسیط ہے، یہ لغت کی کتاب ہے، تقلید کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کا کیا معنی ہے۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ بغیر کتاب کے ہم کوئی حوالہ مانیں گے نہیں، زبانی باتوں سے تو بات بنے گی نہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں مولانا منظور مینگل صاحب کا آمنے سامنے جو تاریخی مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے۔ اہل حدیث علماء سے مولانا منظور مینگل صاحب کا آمنے سامنے جو کانٹے دار مناظرہ ہوا ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں، اور آخر کی مجلس تک بھی بات بالکل آسان تھی، اور بات کو لمبی کرنا میں آخر مجلس تک بلکہ نہیں 15-20 دن تک بھی یہی ان سے مطالبہ کرتا رہوں گا، اور یہ انشاءاللہ ان سے ہوگا بھی نہیں۔ اور آج سے اعلان کر دے کہ ہم کلمہ بدلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو بہو اس انداز پہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملا۔ اگر ہے دکھا دو صاف صاف، یہ عام آدمی بھی لکھ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرح مسجدوں میں لکھا ہوا، وہی دکھا دو، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ آپ سے پھر بھی للہ فی اللہ آپ حضرات سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے سب کچھ حل کریں گے، لیکن ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دیکھو حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ نہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ ہے، یہ اس انداز پر دکھا دو۔ قرآن میں اور حدیث میں ایک جگہ پر دکھا دو وہ حدیث ہو۔ یہ آخر تک میں ہارا، بات ختم، سب کچھ آپ قرآن و حدیث سے دکھاتے ہیں، لیکن یہ میرا قرض ہے قیامت تک انشاءاللہ اس کا مطالبہ آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سامعین کو کہتا ہوں، مولانا سے کہو اس انداز پہ، اس زیر و زبر کے ساتھ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس انداز پہ، اس انداز پر آپ اس کو دکھا دو۔ یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ اس سے، اور خود ان کی کتابیں یہ دیکھیے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کو کلمہ معلوم نہیں، یہ دیکھیں آپ کے مولانا امین اللہ پشاوری ہے، یہ کلمہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 80 ہے اس کا۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضُعْفٌ لَكِنَّهُ يَرُدُّ الْحَدِيث الْوَاهِي بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا، دیکھیں یہ کون کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا مَا جَاءَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بِتَمَامِهَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ، ہاں ما جاءت کلمۃ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، مسلم شریف پیش کرتے ہو، یہ کہاں، اس کا جواب دے دینا ہوگا آخر تک آپ کو۔ ما جاءت کلمۃ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ فی تمامہا فی حدیث صحیح، یہ پورا کلمہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ سب کچھ حدیث سے ثابت کرنے والا ان کا کلمہ حدیث میں نہیں ہے، یہ ہے، اس کو رد کر۔ بات موٹی سی ہے، مطلق تقلید فلانا 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 فلانا، وہ بعد کا ہے انشاءاللہ۔ میں مطلق پر بھی آ رہا ہوں، یہ میرا قرض ہے، پھر مطالبہ کروں گا 12 مطالبہ، اب مطلق پر آ رہا ہوں، تقلید مطلق میں ثابت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب استدلال کو سمجھ لینا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتابیں نہیں، قرآن و حدیث کے کس لفظ سے آپ کا استدلال ہوگا اس کو میں بھی اسی طریقے پر علم سے استدلال کروں گا۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو علم ہی سے استدلال کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعتاً اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بات صاف سی ہے، اب بات ذرا سمجھ لینا۔ اطاعت کی دو صورتیں، اطاعت فی القول ہوتا ہے کسی کے قول میں اس کی بات مان لینا، اور اطاعت فی الفعل بھی ہوتا ہے جس کو اتباع کہتے ہیں۔ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے، اتباع قرآن میں ہے، اتباع حدیث میں ہے، اتباع قرآن میں ہے، اتباع حدیث میں ہے، اور جب اتباع موجود ہے تو تقلید بھی ہے، چیز ایک ہی ہے، صرف لفظ کا فرق ہے، آپ سرید کہیں یا ترید کہہ دیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت قول کو بھی کہتے ہیں اور فعل کو، اور اطاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے، اطاعت میں قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ اتباع، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو، اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا لحقیتہ من غیر دلیل، کہ کسی کے قول میں اور فعل میں اس کی اطاعت کر لینا اور اس کی بات کو مان لینا۔
اتباع جب قرآن میں ہے اور اتباع جب حدیث میں ہے تو تقلید اور اتباع دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ کشاف اصطلاحات الفنون میں بھی یہی ہے اور سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول دو ہو گئے، اولی الامر منکم یعنی اطیعوا اولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت کر دو. وہ اولی الامر کون ہے اور اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہے یہ مجھے بتا دینا. اطاعت میں اور اتباع میں فرق، یہ آپ سے میں اس کا مطالبہ کر دوں گا. اور اولی الامر سے اگر آپ بادشاہ مراد لیتے ہیں، عام حکمران جب عام وہ قابل اتباع ہے اور قابل تقلید ہے تو جو ماہر فی الدین ہو اور دین کے رموز سے واقف ہو وہ بندہ بطری کا اولائی ہوگا. اور پھر آپ سے یہی میرا اعتراض ہے، یہ ہے کہ مسئلہ مطالبہ ہے. بات ذرا سمجھ لینا کہ دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے حدیث کے خود سند ہے اور متن ہے، یہ محدثین نے نقل کی ہے. دوسرے چیز ہے حدیث کے معانی ہے. ترمذی شریف آپ کے پاس ہے، مجھے لے کر کے مجھے دے دو. ترمذی اگر آپ کے پاس ہے، ہم نے کتاب نہیں لائی ہے. خود محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کو فقیہ سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے. ترمذی ہے، ترمذی تو دے دو. باب الجنائز میں محدث خود کہتا ہے کہ فَكَذَلِكَ قَالَتِ الْفُقَهَاءُ، یہ ایچ ایم سعید کا جو ہے اس میں 193 صفحہ باب الجنائز کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات ذرا سمجھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے یہ کہا کہ میت کو حدیث میں آیا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ نہلاؤ میت کو. حضرت فرماتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں اصل مقصد صفائی ہے، وہ چاہے 7 مرتبہ سے ہو جائے یا 9 مرتبہ سے ہو جائے یا زیادہ سے ہو جائے. حدیث کے اندر الفاظ یہی آیا ہے، حدیث کے اندر الفاظ تو یہی ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 118 اس کے اندر آ گیا. یہاں پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، فقہا اسی طرح کہتے ہیں، ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہ سمجھتے ہیں. فقہا ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہی سمجھتے ہیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں، حدیث سے صحیح کیا ہے؟ مولانا میری باتوں کو نوٹ بھی کر لیں کہ حدیث سے صحیح کیا ہے. حدیث سے صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ سارے اصطلاحات جتنے آپ مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں، آپ ہم سے بڑے مقلد ہیں. کوئی قرآن و حدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امام بخاری کے جوتے، امام ترمذی کے جوتے حدیث صحیح میں جب آپ لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معانی حدیث کے اندر، تشریح حدیث کے اندر اور تفسیر حدیث کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو، فقہا کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. صرف اتنا سا مسئلہ ہے. اور اب میرا طرز استدلال سمجھ لو مولانا آیت سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کی 2 چیزیں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل. اور اطاعت فی الفعل وہی اتباع ہے. اتباع جب قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے تو تقلید بھی ہے. اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ لغت والے خود کہتے ہیں، جنہوں نے تعریف کیا وہ کہتے ہیں کہ التقلید اتباع الانسان فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت، معتقدا للحقیت ہی. تو اطاعت جب ثابت ہے تو 2 چیزیں اس میں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل. اور اطاعت فی الفعل یہی اتباع ہے، اور اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. بات صاف سی ہے. اگر ہم نے ثابت کر دیا کہیں کسی کتاب سے کہ صحابہ نے بھی تقلید کی ہے، صحابہ نے بھی تقلید کی ہے، کسی بڑے بزرگ نے کہا صحابہ نے تقلید کی ہے، بات ہی ختم. اور اگر صحابہ کی تقلید نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے تقلید بعد کا پیدا ہو گیا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے لایا. اس کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ کہیں کہ صحابہ نے تقلید کی ہے اور صحابہ اتباع جب صحابہ کرتے ہیں، صحابہ جب اتباع کرتے ہیں، اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. تو جو اتباع کرتے ہیں تو تقلید بھی، اتباع اور تقلید دونوں ایک ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے. جیسے کہ اب اس آیت سے طرز استدلال میرا عبارت النص کے طور پر استدلال ہے، عبارت النص کے طور پر استدلال ہے میں نے. اب اس کی تفسیر آپ سنیں. قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر منکم، اولی الامر منکم سے کون مراد ہے؟ قال الفقہ اصحاب الفقہ والخیر، اصحاب الفقہ. مستدرک حاکم ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 123 ہے. اور یہ ہے کہ 211. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کی، یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم، فاوجب اللہ. آپ بھائی مستدرک حاکم، بھائی آپ یہ کر دیں، ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کر دیں، کسی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، پوری عبارت پڑھ رہا ہوں. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم. مستدرک ہے جی. یہ عبارت آپ خاموش رہیں، آپ بالکل خاموش رہیں. غلط ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی یہ نظام آپ نہ بولے نا بھائی
مولانا الہ انکال کوئی عبارت کی غلطی نہیں ہے. الہ ہاں اس کو نوٹ کر لے. ہاں ناظر کو بتا ہم کس لیے بیٹھے ہوں. نہیں اب دیکھیں. ہاں بھائی میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کرو یہ ہماری شکست ہوگی. سب ہی یہ حوالے موجود ہے مستدرک حاکم. اور یہاں صحابی کہہ رہا قال الحاکم تفسیر الصحابی مسند. نہیں آپ ایک منٹ ٹائم روک لیں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ان کی طرف سے علماء آئیں گے اور بات ہوگی دلائل پر. کتابیں دکھائیں گے دلائل دکھائیں گے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. نہ عبارت اس نے پوری پڑھی ہے صحیح معنوں میں اس میں جو مدعا ہے جو مقصد ہے اور نہ کتاب اس کے پاس موجود ہے. ایسے زبانی جمع خرچ تو وہ 2 دن کرے 3 دن کرے ہم بیٹھے رہے کیا فائدہ ہے. یہ تو آپ باشعور لوگ آپ خاموش ہو جائیں. آپ خاموش ہو جائیں. آپ خاموش. بات یہ ہے کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ دین کے بات ہے علم کی بات ہے اور یہ تو پہلے سے ہی آپ نے بتا دیا. ایک طرف الدین الخالص سے آپ حوالہ پڑھ رہے صحیح کلمے کا حوالہ دے رہے. صحیح کلمہ کیا ہے صحیح کلمہ کیا نہیں صحیح نہیں شروع نہیں ہوا ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح مسلم سے کلمے کی حدیث پڑھ کر سنائی وہ آپ کو راز نہیں آئی صحیح حدیث. آپ کہہ رہے کہ جیسے ہم کہیں ویسے سناؤ. ہم ایک منٹ ہاں ٹائم نوٹ نہ کریں نا ٹائم نوٹ نہ کریں تقریر نہ کر رہا ہوں. ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہیں اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کتابیں پیش کریں جو عبارتیں آپ پڑھیں گے آپ کتابیں سے دکھائیں گے. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی. نہیں چلے گا. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی. اصل کتاب اب دیکھیں ڈاکٹر آپ پابند کریں گے اگر اصل کتاب ہمیں نہیں ملے گی ہم بولنے نہیں دیں گے. ہاں بالکل نہیں ہم نہیں بولیں گے لیکن کتاب کے بغیر ہم بات نہیں مانیں گے. ہاں جی آپ دیکھ لیں کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْغَيْرِ فِي الدِّينِ إِذَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ بِأَنَّهُ مُحِقُّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِتَقْلِيدِهِ بل اتباع لما انزل اللہ. تقلید اور اتباع میں فرق ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیضاوی تفسیر بیضاوی قرآن کریم کی تفسیر ہے. تقلید الگ چیز ہے اتباع الگ چیز ہے. اگر تقلید اور اتباع ایک چیز ہے ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی قرآن و سنت پر چلتے ہیں آپ بھی چلتے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے کہ آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ غیر مقلد ہیں. اگر تقلید اور اتباع الگ الگ چیز نہیں ہے ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول رسول کے اتباع کرو اللہ کے اتباع کرو اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو. تو اس میں آپ کو کیا درد ہے کہ پھر ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. تو پھر ہم ایک ہو گئے. لیکن آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں آپ تقلید کرتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تقلید کرو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تقلید نہیں اتباع کرو. یہ دیکھو یہ کتاب التعریفات یہ حنفی عالم ہے جو اس کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہے. کہتے ہیں التقلید عبارت عن اتباع الانسان کہتے ہیں غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت فیہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل کأن هذا المتبع یہ صاف آگے بھی دوسری تعریف کرتے ہیں. تو سنو کہتے ہیں وعبارت عن قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل. تقلید کہتے ہیں اس کو کہ جس میں نہ دلیل ہو نہ حجت ہو قرآن و حدیث کے دلائل اس میں نہ ہو. قرآن و حدیث الگ چیز ہے اور تقلید الگ چیز ہے. یہ آپ کے علماء اس کے معنی کرتے ہیں. التعریفات امام جرجانی یہ میرے ہاتھ میں المعجم الوسیط ہے یہ لغت کی کتاب ہے. تقلید کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کا کیا معنی ہے. اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ بغیر کتاب کے ہم کوئی حوالہ مانیں گے نہیں. زبانی باتوں سے تو بات بنے گی نہیں. کہتے ہیں کہ ہاں جی کہتے ہیں اتباع فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل کہ بغیر دلیل کا بغیر حجت کا کسی کو بات کو ماننا یہ ہے تقلید. جس کے چھڑانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلے سے آپ کو چھڑائے کہ بغیر دلیل اور بغیر حجت کسی کی بات کو نہ مانا جائے. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علماء کی بات مانو کام ہو جا عالم مجتہد. لیکن تمہارا اختلاف آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فردوه إلى الله والرسول اللہ اور رسول کی طرف جانا ہے. پورے علماء کی طرف نہیں جاؤ گے کیونکہ اختلاف تو علماء سے آ سکتا ہے. علماء کے ساتھ حافظ کے ساتھ مجتہد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. لہذا جب اختلاف آ جائے تو قرآن و سنت کی طرف جاؤ. لہذا اب یہ ذمہ داری ہے کہ اب قرآن سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل پیش کرے اور
پھر احادیث سے پیش کرے یا پھر اعلان کرے کہ ہم نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.